سائرہ سے اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہیں جمال کیسا لگتا ہے؟ تو سائرہ کہتی ہے کہ مجھے تو جمال سیدھا سادہ اور اپنی بیوی کا وفادار لگتا ہے۔ تو سائرہ کی ماں کہتی ہے کہ اگر تو چاہتی ہے کہ یہ لوگ ہمیں اس گھر سے نہ نکالیں، ہم یہاں سے نہ جائیں، تو تمہیں جمال کو اپنی ادائیں دکھانی ہوں گی، تو تمہیں جمال کو اپنی طرف مائل کرنا ہوگا، تجھے کسی بھی طرح جمال سے شادی کرنی ہوگی، ورنہ یہ لوگ ہمیں ایک منٹ نہیں لگائیں گے یہاں سے نکالنے میں۔ تو سائرہ بھی اپنی اداؤں کا جادو چلا ہی دیتی ہے جمال پر، جمال کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر جب یہ عذرا دیکھتی ہے تب اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اب تو جمال بھی سائرہ سے متاثر ہو جاتا ہے اور اس سے پسند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اسما عذرا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ عذرا بھابھی، اب آپ کو پرانی عذرا بننا ہوگا، ورنہ تو یہ سائرہ آپ کا گھر برباد ہی کر دے گی۔ اب وقت آ گیا انہیں بتانے کا، انہوں نے کس سے پنگا لیا ہے۔ تو عذرا کہتی ہے کہ تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے ایسا ہی کرنا پڑے گا، اب مجھے پرانی عذرا بننا ہی پڑے گا، انہوں نے مجھے مجبور ہی کر دیا ہے۔ ارے یہ جانتی نہیں پرانی عذرا کو، اگر پرانی عذرا واپس آ گئی تو یہ الٹے پاؤں بھاگیں گی۔ اسما اس سے پیسے لینے کی بہت کوشش کرتی ہے مگر وہ اسے پیمنٹ نہیں دیتی۔ اس کے بعد جب یہ بات عذرا کو معلوم ہوتی ہے کہ اسما کو کوئی تنگ کر رہا ہے، اسے پیمنٹ نہیں دے رہا، تو عذرا بھی کہتی ہے کہ میں چلتی ہوں، آخر دیکھتی ہوں کہ کیسے وہ پیمنٹ نہیں دیتی۔ اس کے بعد جب اسما اور عذرا اس عورت سے ملنے جاتے ہیں پیسے لینے کے لیے، جب اس سے اسما پیسے مانگتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ سے کہا تو تھا کہ میں نے سب کے چیک روک دیے ہیں، آپ کو بہت ہی جلد پیسے مل جائیں گے، میں آپ کے پیسے کھا تھوڑی جاؤں گی۔ اس کے بعد تو عذرا کو غصہ آ ہی جاتا ہے، وہ اس عورت کو کافی باتیں سناتی ہے، جس کے بعد تو وہ عورت پیسے بھی دیتی ہے اور ساتھ سوری کر کے بھاگ جاتی ہے وہاں سے۔ اس کے بعد عذرا کہتی ہے کہ سیدھے سادے لوگوں کے ساتھ سبھی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، تمہیں میرے جیسا بننا ہوگا ورنہ تم یہ کاروبار نہیں چلا سکتی۔ اس کے بعد سائرہ کی ماں اسما سے کہتی ہے کہ اب تمہیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو تمہاری مدد کرے اس کاروبار کو چلانے میں، ورنہ تم اکیلی یہ نہیں کر سکتی۔ عذرا تو سائرہ کی ماں کی باتوں کو سمجھ جاتی ہے۔ عذرا اسما سے کہتی ہے کہ تم سائرہ اور اس کی ماں کی باتوں میں آنا، وہ تو تمہارا کاروبار ہی ہڑپ کر جائیں گی، ان کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ تو اسما کہتی ہے کہ عذرا بھابھی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، آخر یہ میرے کاروبار پر قبضہ کیوں کریں گی، آخر انہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے، مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ تو عذرا کہتی ہے کہ اسما تم کتنی معصوم ہو، تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، مگر میں سب کچھ دیکھ رہی ہوں، یہ لوگ آئی اس لیے یہاں ہیں تاکہ اس گھر پر، کاروبار پر اور ساتھ ہی ساتھ جمال پر قبضہ کر سکیں۔ سائرہ ہر وقت کتنا تیار رہتی ہے اور ہر وقت جمال کے ساتھ چپکی رہتی ہے، تم ان ماں بیٹی کی چال کو سمجھ نہیں پائی۔ اب تو اسما کا کاروبار پہلے سے بھی اچھی طرح چلنا شروع کر دیتا ہے، اب تو اسما کا کاروبار پہلے سے بھی بہتر ہو جاتا ہے اور اس کے چرچے دور دور تک پھیل جاتے ہیں۔ اب اسما کو جو پیمنٹ ملی ہے وہ اس کا کچھ حصہ نصیر کو دے دیتی ہے، تو نصیر کہتا ہے کہ میں یہ نہیں لے سکتا، یہ تمہارے پیسے ہیں، تم اپنے پاس رکھو، سیونگ کرو، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں تمہارے پیسے نہیں لوں گا۔ تو اسما کہتی ہے کہ میری اور آپ کی چیزوں میں فرق کب سے ہو گیا، جو میرا ہے وہ آپ کا ہے اور جو آپ کا ہے وہ بھی تو میرا ہے، اگر آپ مجھ سے یہ رقم نہیں لیں گے تو مجھے لگے گا کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، آپ تو مجھے اس گھر کا فردی نہیں سمجھتے۔ تو نصیر کہتا ہے کہ یہ پیسے میں تم سے ایک ہی صورت میں لوں گا، یہ میں تم سے ادھارے لے رہا ہوں، جب بھی میرے پاس پیسے ہو جائیں گے تو میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ اس کے بعد نصیر اور جمال کی پریشانی بھی ختم ہو جاتی ہے، انہیں جو قرضہ دینا تھا وہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اب مزہ تو تب آئے گا جب عذرا پرانی عذرا بنے گی اور سائرہ اور اس کی ماں کو سبق سکھائے گی۔ آپ لوگوں میں سے کون کون چاہتا ہے کہ عذرا واپس سے پرانی عذرا بن جائے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔